بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان نعمتوں کی ایک طویل فہرست ہے اور کئی مقامات پر ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ گویا سمرائز کیا گیا ہے ان نعمتوں کو کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ذرا سا ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ انسان اپنے ماضی کے واقعات کو لے کر غم زدہ ہوتا ہے اور مستقبل میں آنے والے واقعات کے اندیشوں کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ غم اور خوف دو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مگر یہ بہت ہی بامعنی ہے اور ہمارے زندگی پر ان دو الفاظ کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہماری آنکھیں ہیں، جسم کے مقابلے میں ہماری دو آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر ان کا کام بہت ہی اہم ہے کہ اگر یہ آنکھیں کام نہ کرے تو ہماری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمارے جسم کے مقابلے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا عضو ہے، مگر یہ زندگیاں بناتی ہے اور زندگیاں بگاڑتی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونے کے باوجود ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اسی طرح یہ غم اور خوف دو ایسے جذبات ہیں، دو ایسی فیلنگ، دو ایسے ایموشنز ہیں جو ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دو ایسے رویے ہیں، دو ایسے ایٹیٹیوڈ ہیں ہمارے جو ہم سے ہماری خوشیوں کو چھین لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلا ہے کہ ہم اپنے ماضی کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اپنے ماضی کو اپنے کندھوں پر لاد کر ساتھ لیے پھرتے ہیں، یا اپنے مستقبل کے بارے میں غیر ضروری طور پر خوف زدہ ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ماضی کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم مستقبل کی بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھاری سی بھاری چیز اگر ماضی کی کوئی اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے تو وہ ہے ناراضگی، گرج، رنجش، دشمنی، ایک دوسرے کو معاف نہ کرنے کے جذبات۔ ان کو اپنے کندھوں سے اتار دینا چاہیے اور معافی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اسٹاپ بینگ اے پریزنر آف یور پاسٹ۔ اپنے ماضی کے قیدی بن کر، اسیر ماضی بن کر نہ رہیں، بلکہ اپنے مستقبل کے معمار بنیں، اپنے مستقبل کے آرکیٹیکٹ بنیں، جسے ہم علم کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں، جاننا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نوئنگ از لرننگ سم تھنگ نیو ایوری ڈے۔ جاننے اور سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہم سیکھیں، یہ نالج ہے، یہ علم ہے۔ مگر دانش مندی کیا ہے؟ وزڈم از لیٹنگ گو سم تھنگ ایوری ڈے۔ دانش مندی یہ ہے کہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھیں کہ ہمیں روزانہ اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ دینی چاہیے، انہیں ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بری باتوں کو، بری یادوں کو آپ ریتی پہ یا پانی پہ لکھیے، کیونکہ ریت پہ لکھی ہوئی چیز یا پانی پہ لکھی ہوئی چیز رہتی نہیں ہے، فوراً مٹ جاتی ہے۔ جو اچھی باتیں ہیں انہیں آپ پتھروں پہ لکھیے، ڈائمنڈ پہ لکھیے، جو ہمیشہ قائم رہتی ہے اور ہمیشہ وہ یاد رہتی ہے۔
اس لیے اگر ماضی کو دہرانا ہو یا ماضی کی بات کرنی ہو تو ماضی کی اچھی یادوں کو ہم دہرائیں، اچھی یادوں کو پھر سے اپنی زندگی میں لائیں، نہ کہ ماضی کی بری یادوں کو۔ جناب محسن نقوی صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے، ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے، برائی بھول جاتے ہیں، اچھائی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم کا کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے۔ ہم جو کچھ اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، ان میں سے مفید چیزیں ہمارا جسم سنبھال کے اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کی توانائی بناتا ہے، مگر نقصان دہ اور ٹاکسین جو زہریلی چیزیں ہیں متواتر روزانہ کی بیسس پہ اسے اپنے جسم سے باہر نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہر ایک کو سانس لینا ضروری ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، متواتر لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، مگر جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم توانائی لیتے ہیں، ہم فریش آکسیجن لیتے ہیں اپنے اندر، مگر تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے جسم کے اندر جو زہریلی چیزیں ہوتی ہے وہ ہمارے سانسوں کے ذریعے سے باہر آتی ہے، انہیں ہم جسم کے اندر سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ماضی کے نفرتوں کو دفن کر دینا ہوگا اگر ہمیں اپنی زندگی میں خوشی چاہیے۔ جناب بشیر بدر صاحب نے کہا ہے کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ The art of knowing is knowing what to ignore۔ جاننے کا سلیقہ اور جاننے کا آرٹ یہ ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ ہمیں کیا سنبھال کے رکھنا ہے اور کن چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے اور کن چیزوں کو بھلا دینا ہے۔ ہمارے آس پاس ہم جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے افراد، ماں باپ، بیوی، بچے، ہمارے خاندان، رشتہ دار، ہم میں سے ہر ایک سے روزانہ کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے، انہیں نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ کسی کی بھی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اسے بار بار اس کو یاد مت دلائیے۔ ہفتے پہلے، 15 دن پہلے، مہینے، 2 مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال پہلے کسی نے کوئی غلطی کی ہو تو اسے بار بار یاد مت دلائیے کہ یاد ہے تم نے یہ کیا تھا اور تمہاری وجہ سے یہ ہوا تھا، یاد ہے اس وقت تم سے یہ غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ یہ بار بار یاد دلانے سے وہ زخم بار بار تازہ ہوتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی ہے، ایک دفعہ ہو گئی ہے، گزر گئی ہے، اسے جانے دیجئے، اسے ریپیٹ مت کیجئے۔ ہمیں کوئی زخم لگتا ہے ہم اسے مرہم لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بار بار کریدنے سے، اسے بار بار کھرچنے سے وہ اس میں انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور وہ زخم بھر نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے نہ ہی اپنی غلطیوں کو بار بار یاد کیجئے اور نہ ہی دوسروں کو ان کی غلطیاں بار بار یاد دلائیے۔ اس لیے کہتے ہیں گڑے مردے باہر نہیں نکالنے چاہیے۔ گڑے مردے باہر نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ مردوں کو باہر نکالیں گے تو بدبو آئے گی اور اس سے بیماریاں پھیلیں گی۔ تو جو چیزیں دفن ہو چکی ہیں وہ دفن ہونے دیجئے، ان کو وہیں رہنے دیجئے۔ اسے بار بار یاد کرنے سے اور ریمائنڈ کرنے سے ہمارے دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہولڈنگ گرج ڈز ناٹ میک یو اسٹرانگ، اٹ میکس یو bitter۔ نفرت کو پکڑ کے رکھنے سے، کینہ کو سنبھال کے رکھنے سے، دشمنی کو پال کے رکھنے سے، معاف نہیں کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنے سے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کڑوا بنا رہے ہیں۔ ہمارے اندر ہم زہر جمع کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے اندر زہر ہی جمع ہوگا تو ہمیں سکون، آرام، راحت اور خوشی کہاں سے نصیب ہوگی؟ And forgiveness does not make you weak, it sets you free۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی۔ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری کا اظہار نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی آزادی ہے۔
ہم کسی کو معاف کر کے خود کو ایک اذیت سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، معاف کرنا ایک خود غرضی ہے۔ انسان عام طور پہ خود غرض ہوتا ہے، اپنی اچھائی چاہتا ہے، تو معاف کرنا بھی ایک سیلفش ایکٹ ہے۔ ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہم معاف کریں۔ ہم معاف کر کے سامنے والے پر احسان نہیں کرتے ہیں، کسی اور پر احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی ہی تکلیف اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنی غلطیوں پہ افسوس کرتے ہوئے، ریگریٹ کرتے ہوئے ماضی کی ان یادوں کو لے کر زندگی گزارتا ہے، تو وہ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا ہے جو صرف پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ تو ایسی گاڑی میں بیٹھ کر وہ انسان کہاں پہنچ سکتا ہے زندگی میں؟ یاد رکھیے، نو اماؤنٹ آف گلٹ کین چینج دا پاسٹ۔ ہم کتنا بھی افسوس کریں، کتنی بھی ندامت ہو، جو بات ماضی میں ہم سے ہو چکی یا کسی سے بھی ہو چکی سو ہو چکی، اب آپ ان کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ and no amount of worrying can change the future۔ اور ہم کتنی بھی فکر کریں، ہم مستقبل کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے ان سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہیے۔ The past is a place of learning, not a place of living۔ ماضی سیکھنے کی جگہ ہے۔ جو ہوا، جو واقعات گزر چکے، ان سے ہم کچھ لیسن لیتے ہیں، ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ ماضی میں جا کے کوئی رہ نہیں سکتا، ماضی میں جا کے زندگی گزار نہیں سکتے۔ ماضی کوئی زندگی گزارنے کی چیز نہیں ہے۔ ڈونٹ لیٹ یسٹرڈے یوز اپ ٹو مچ آف ٹوڈے۔ ماضی کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ آج کا آپ کا بہت سارا ٹائم لے کر جائے۔ جو بیت چکی سو بیت چکی، جو بات چلی گئی وہ چلی گئی۔ آج میں زندگی گزاریں اگر ہمیں سکون اور پیس چاہیے۔ اگر آپ غمگین ہیں، if you are depressed, you are living in the past۔ اگر کوئی بہت زیادہ غمگین ہے تو وہ ماضی میں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ماضی کا بہت بڑا بوجھ لے کر اس کا غم اپنے ساتھ پال رہا ہے۔ if you are anxious، اگر آپ کو انگزائٹی ہے، بہت زیادہ اضطراب ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے، then you are living in the future۔ تو آپ مستقبل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، خواہ اس کی فکر کو لے کر ہم اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں۔ if you are at peace، اگر آپ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، then you are living in the present۔ تو آپ حال میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو نہیں ہمیں مستقبل میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور نہ ماضی میں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دکھی کرنے والی ہے۔ ہمیں حال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے جو دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے زیادہ تر اس کی جو تعلقات ہے، 80 سے 85% ہمارے مسائل اور ہمارے ان تکلیفوں کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ریلیشن شپ پر ہے۔ کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کہا، پھر ہمارے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہم کام کاج کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے خوشی یا غم کا تعلق اور اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کسی نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، ہم اس کے لیے غصہ اور الزام تراشی اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ بڑی ناراضگی اس بات سے ہمیں، اور بار بار ہم ان کو الزام دیتے پھرتے ہیں۔ اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ معاف کر دیجیے۔ 4 طبقے کے لوگوں کو، 4 قسم کے لوگوں کو معاف کر دیجیے۔ سب سے پہلے، اگر ہم بچے ہیں، جوان ہیں اور اپنے ماں باپ سے ہمیں کوئی شکایات ہے کہ ماں باپ نے ہماری پرورش صحیح نہیں کی، یا ماں باپ کی جانب سے ہونے والے کسی بھی سلوک سے آپ ناراض ہیں، تو اپنے ماں باپ کو معاف کریں۔ اور اگر آپ والدین ہیں اور آپ کو اپنے اولاد سے کوئی شکایت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ برابر برتاؤ نہیں کرتی، اپنی اولاد کو معاف کریں، کیونکہ ان کا ہماری خوشی اور غم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے ہمارے ماضی کے کوئی بہت ہی انٹیمیٹ تعلقات ہمارے ہوں،
بہت ہی قریبی رشتہ ہو جو کہ ٹوٹ گیا ہو، کوئی محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، شادی ناکام ہو جاتی ہے، اور کوئی رشتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، دوستی ٹوٹ جاتی ہے، تو اسی وقت ایک دوسرے کو معاف کر کے اس واقعے سے آگے نکل جائیں، اس واقعے کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر نہ چلے، کیونکہ پھر ایک بلیم گیم شروع ہوتا ہے، الزام تراشی، جس کی وجہ سے ہم زندگی بھر ان سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ کہ ہماری زندگی میں ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف بھی معافی کا رویہ اپنائیں، اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ جیسے ہیں ان کو اسی طرح قبول کر لے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے آس پاس رہنے والے کچھ لوگوں سے یا کسی ایک یا دو سے انہیں بار بار تکلیف پہنچتی ہے، بار بار وہ ناراض ہوتے ہیں، بار بار وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ شخص ہمیشہ میرے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ یہی سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے کوئی اچھے سلوک کی توقع رکھتے کیوں ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ جیسے ہیں آپ ان کو اسی طرح قبول کریں۔ اگر کسی سے ہمیں بار بار تکلیف پہنچتی ہے اور ہم بار بار شکایت کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم یہ قبول کر لیں کہ ان سے ہمیں کوئی اچھے سلوک کی توقع نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان کے سلوک سے دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو یہی کچھ ملنے والا ہے، اور اس سے ہم قبول کر کے آگے نکل جائیں۔ اور سب سے اہم چیز، اپنے آپ کو بھی معاف کریں۔ دنیا میں کوئی کامل نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا میں سب سے غلطیاں ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ندامت میں ہی زندگی نہ گزاریں، اس سے باہر نکل آئے، بھئی ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، اور ہم ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اس سے لیسن لے کر ہم آگے کو نکل جائیں۔ جناب امجد نے کیا خوب بات کہی ہے کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اوور تھنکنگ از دا بگیسٹ کاز آف انہیپینس۔ کسی بھی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ، وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، ہمیں مضطرب کر دیتی ہے، اور ہم انگزائٹی میں آ جاتے ہیں، انگزائٹی کی بیماری ہو جاتی ہے، ہمیں سکون اور قرار نہیں آتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلم کہا ہے۔ مسلم وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے، جس حال میں رکھے خدا بندے کو رہنا چاہیے۔ یہ رویہ ہماری زندگی میں اپنائیں، کیونکہ فکر کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور فکر کرنے سے ہم اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں چنتا سے چتورائی گھٹے۔ چنتا کہتے ہیں فکر کو، بے جا فکر کو۔ چتورائی کہتے ہیں ہوشیاری کو، چالاکی کو۔ چنتا سے چتورائی گھٹے، گھٹے روپ بل اور گنان، یعنی فکر سے ہوشیاری گھٹ جاتی ہے، خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اور علم میں کمی آ جاتی ہے۔ چنتا بڑی ابھاگنی، چنتا بڑی بد نصیب ہے۔ یہ فکر بہت ہی بری چیز ہے۔ چنتا چتا سمان، یہ چنتا جو ہے فکر ہے چتا کی طرح ہے، یعنی آگ کی طرح ہے۔ جتنی دیر آپ فکر کرتے رہیں گے اس طرح گویا آگ پر اپنی زندگی گزاریں گے، تو خامخواہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنتوشی نر سدا سکھی کہتے ہیں۔ جو انسان قناعت پسند ہے، جس حال میں رکھے خدا بندہ رہنے کو تیار ہے، تو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔ ہمیں کہیں دور 400-500 میل کے بعد کوئی برج کراس کرنی ہے،
تو جب پل کے پاس پہنچیں گے تو کراس کریں گے. ابھی سے ہم اس پل کی فکر کو لے کے بیٹھے ہیں, ارے وہ پل آئے گا, پل کیسے کراس کریں گے. جب جس جگہ پہ پہنچے اس وقت اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. ابھی سے اس پل کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں. ہم اپنے دعا میں روزانہ پڑھتے ہیں سجدہ وجہی الیک وتوکلت علیک, میرے چہرے نے تیرے آگے سجدہ کیا اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا. کیا بھروسہ کیا؟ ہم جانتے وہ مالک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہارے شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں تمہارے قریب ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو جب بار بار ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے, تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک والدین اپنے چھوٹے بچے کو ہر چھٹی کے موقع پر اس کے گرانڈ پیرنٹس یعنی اپنے ماں باپ سے ملنے کے واسطے لے جایا کرتے تھے. یہ سلسلہ ہر سال چلتا تھا. کئی سال کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو ایک دفعہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ بھئی ڈیڈی ماما مجھے اس دفعہ آپ اکیلے جانے دیں, میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں, اب میں اکیلے ٹریول کر سکتا ہوں. ماں باپ کو تھوڑی جھجک محسوس ہوئی کہ بچے کو اکیلے کیسے بھیج سکتے ہیں. بچہ انسسٹ کیا تو ماں باپ ریلکٹنٹلی تیار ہو گئے بچے کو بھیجنے کے واسطے. تو اس کے والد اس کو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے کے واسطے آیا اور اس کے ساری نصیحتیں کی, بیٹا سنبھال کے جانا, اجنبیوں سے بات نہ کرنا, کسی کو زیادہ اپنے بارے میں بتانا نہیں, ڈرنا نہیں, خوف محسوس نہ کرنا, پہنچو ایسے فوراً اطلاع دے دینا. تمام احتیاطی تدابیر اسے بتا دی اور روانگی سے پہلے بچے کے ہاتھ میں خط دیا کہ بیٹا یہ اپنے پاس رکھنا, اگر سفر کے دوران تمہیں کبھی بھی ایسا احساس ہو کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے, تم اکیلے محسوس ہو اور تمہارے آس پاس کوئی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے, تو یہ لفافہ کھول کر اس کے خط کو پڑھ لینا. ٹرین چل پڑی اور آگے اسٹیشن آتے رہے, نئے لوگ بیٹھتے رہے, پرانے اترتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا. ایک اسٹیشن آیا جہاں ایک شخص اس کمپارٹمنٹ میں آ کے بیٹھا, جسے دیکھ کر یہ بچہ ڈر گیا کیونکہ اس کا چہرہ شاید خوفناک قسم کا تھا اور اس کے اندر خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا, کہیں سے پتہ چل گیا کہ میں اکیلا ہوں تو یہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کرے گا. جیسے جیسے اس کا خوف بڑھتا گیا, اچانک اسے خیال آیا کہ ہاں ابا جان نے مجھے خط دیا ہے اور مجھے کہا تھا کہ کبھی تمہیں ڈر لگے تو یہ خط نکال کے پڑھ لینا. اس نے وہ خط نکالا, لفافہ نکالا, اس میں سے پیپر نکالا اور پڑھا, اور اس پیپر کو پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. وہ ہنسنے لگا, مسکرانے لگا, اس کے پورے وجود میں سے سارا خوف ختم ہو گیا, بالکل کانفیڈنس میں آ گیا وہ بچہ. کیا لکھا تھا اس پیپر میں؟ اس پیپر میں کیا لکھا تھا؟ اس پیپر میں لکھا تھا کہ بیٹا گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, تم اکیلے نہیں ہو, میں نے تمہیں اکیلے سفر پہ نہیں بھیجا ہے, میں بھی تمہارے ساتھ اسی ٹرین میں تمہارے پیچھے والے کمپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, ذرا بھی مت گھبرانا. اس بچے کی ساری دنیا بدل گئی. کس بات سے؟ کہ جب اس سے یہ پتہ چلا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ڈیڈی پیچھے کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں. دنیا بدل جاتی ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا مالک ہے. اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں
کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو، کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو، اتنا بھی اے فلک زدہ کیوں بے حواس ہے، جس کا مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے جیسا امام ہے، اسے اس دنیا میں کس چیز کا غم ہے اور کس چیز کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پہ بڑا مہربان ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر کرو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، فکر مند مت ہو، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تم شکر گزار رہو۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اگر تم نے شکر کیا ہے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے، بہت اضافہ کر دیں گے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے واسطے شکر کرتا ہے، اس لیے فکر کرنے کی بجائے شکر کریں۔ کس بات پہ شکر کریں؟ کبھی ایک ہسپتال کا چکر لگا لیجئے اور لوگوں کی حالت دیکھیے، کیسے کیسے تکلیف پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو شکر گزاری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، کیسے کیسے لوگ یہاں اس قبرستان میں سوئے ہوں گے۔ اگر آج کا دن بھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو شکر گزاری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ کسی جیل کے قریب سے گزریں اور دیکھیں ہزاروں لوگ اپنی آزادی سے محروم ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے، ہم گھوم پھر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، تو شکر گزاری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ زندگی میں اگر شکر ہے تو مستقبل کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ اگر شکر گزاری نہیں ہے زندگی میں، ہر چیز سے اگر ہم عیب نکالیں گے، ہر چیز کے بارے میں اگر ہم شکایت کریں گے تو ہماری زندگی مزریبل بن جائے گی، افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ زندگی ہماری بن جائے گی۔ جن کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں کوئی عیب نکالو، وہ خوشی اور آرام سے نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر وسیم ریلوی فرماتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، کتنی ہی اچھی بات کہو، یہ کیسا شخص ہے، کتنی ہی اچھی بات کہو، کوئی برائی کا پہلو نکال لیتا ہے۔ ایسا آدمی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں لاکھ دکھوں کی ایک دوا، تمام تکلیفوں کا ایک ہی علاج، اپنی زندگی میں شکر گزاری لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس کا شکر کریں تو ہمیں اپنے مستقبل سے فکر مند ہونے اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اور کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، اتنا ضرور سیکھیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ جس طرح ہم اپنے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی ڈائٹ فالو کرتے ہیں، جس میں ہم کھانے پینے کی ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچانے والی ہو، اسی طرح ہماری جسمانی، روحانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگی میں خوشی لانے کے لیے ہمیں کچھ ایلیمینیشن ڈائٹ فالو کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ چیزوں کو زندگی سے ہٹا دینا پڑتا ہے، جس طرح کچھ کھانے کو آپ اپنے دسترخوان سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو غصہ ہے، افسوس ہے، رنجش ہے، کوئی ندامت اپنے اندر ہے، کسی پر الزام ہے، اور مستقبل کا خوف اور مستقبل کی فکر، ان کو ایلیمینیٹ کریں، ان کو اپنی زندگی سے دور کریں، ماضی میں چھوڑ دیں، پیچھے رہنے دیں، پھر دیکھیں ہماری جسمانی، ہماری روحانی اور ہماری ذہنی صحت کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔